السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے خلاف واقعہ بات کہی گئی ہے، تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی ایسی بات نہیں جو گھر لی گئی ہو، بلکہ یہ تو اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے آخری دو آیات، یعنی آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111، سورہ یوسف کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ پچھلے زمانوں کے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی لگنے لگا کہ ان سے خلاف واقعہ بات کہی گئی ہے، جھوٹی بات کہی گئی ہے، تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، لیکن مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح اور توضیح کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک حدیث دیکھنی ہوگی۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر کی۔ سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں، عروہ بن زبیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کریمہ کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ پیغمبروں پر جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ پیغمبروں پر ایمان لائے، جو لوگ پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے ہوئے، جب ایک مدت تک منکرین حق یعنی مخالفین کی طرف سے ان کو عذاب ملتا رہا، ان پر عذاب آتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی، اور رسولوں کو بھی یہ لگنے لگا کہ اب جو لوگ مجرمین میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب دوسرے ایمان لانے والے نہیں، اور مجرمین بھی یہ سمجھنے لگے کہ جو ہم سے عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ڈھکوسلا ہے اور یہ جھوٹی باتیں ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اور یہی اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت کا قانون بیان فرمایا کہ مہلت کب تک دی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتے ہیں، رسول کے اوپر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مخالفین کی طرف سے جب ان کے اوپر آفت اور مصیبت آنے لگتی ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے میں دیر لگنے لگتی ہے، اب جو ایمان والے ہیں ان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید رسول کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، ان سے ایسا لگتا ہے کہ خلاف واقعہ بات کہی گئی ہے۔ جو مجرمین ہوتے ہیں، جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی لگنے لگتا ہے کہ یہ رسول جتنی باتیں بولے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ رسول بھی یہ سمجھ لیتے ہیں، رسول بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو مجرمین ایمان لا چکے ہیں ان میں سے اب ہو گیا، اب آگے لوگ ایمان لانے والے نہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کب آئے گا، یعنی ان کے بھی صفات قدمی میں تزلزل پیدا ہونے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ
آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، مصیبتوں اور تکلیفوں سے جب ان لوگوں کے سے بات قدمی میں تزلزل پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے سبھی چلا اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہلت دینے کا قانون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کھینچتا ہے اور عذاب آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور مومنین کو اللہ بچا لیتا ہے، لیکن جو کفار و مشرکین ہیں ان سے عذاب کبھی بھی ٹالا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوتا رہا کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ پتہ نہیں ان سے سچی بات کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی ہے، لگتا ہے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، لیکن مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو تنبیہ کے طور پر کہی جا رہی ہے، لیکن یہ تنبیہ دنیا والوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ محترم سامعین اکرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قصوں میں، یہ جو قصے بیان ہوتے ہیں، ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ عبرت کا سامان موجود ہے، اور یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ تو اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابھی اس سے پہلے جو قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں، یہ قصے سننے کے لیے صرف بیان نہیں کیے جاتے ہیں کہ سنیں اور ذرا انٹرسٹ آوے، بلکہ یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان قصوں میں سننے والوں کے لیے اور خاص طور سے عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جن کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، ان قصوں میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایسی بات نہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا، اس میں کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت اور سچائی بیان فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ جو اللہ نے فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن کریم گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، وتفصیل کل شیء، اور ہر بات کی تفصیل، مطلب کیا، جتنی بھی ہدایت کی باتیں ہیں، جن باتوں سے ہدایت انسان کو مل سکتی ہے، ان تمام باتوں کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن کریم اور قرآن کریم کی آیات اور اس کی باتیں ایمان والوں کے لیے، ایمان والی قوم کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ یوسف کی پوری تفصیل اللہ کے فضل و کرم اور اس کے توفیق سے مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی تفسیر شروع کی جائے گی اللہ کی توفیق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا